کر کے اس نے اپنے اوپر کنٹرول حاصل کیا ہوا تو بہت ساری چیزوں کو چینج کرتا تھا. تو کسی عالم دین نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ ملکہ کہاں سے حاصل کیا؟ اس نے کہا یہ طاقت کہاں سے، منکا سے مراد طاقت. اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کی مخالفت کر کے، کہ میں نے جو میرے نفس نے کہا اس کی میں نے مخالفت کی. کافر تھا، مسلمان نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ اب اپنے نفس پر اسلام کو پیش کرو. اب بتاؤ، اپنے آپ کو اسلام پیش کرو. اگر ناپسند کرے تو پھر قبول کرو نا. تمہاری تو ریاضت ہی یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہو. کرو تو پھر ہم. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اور پھر روایت میں آتا ہے اس نے اسلام قبول بھی کیا، اسلام مسلمان ہو گیا نا. اس نے جب اپنے آپ کو پیش کیا اس نے کہا بالکل میرے نفس نے مخالفت کیا، کہا پھر مسلمان ہو جائے. اچھا یہاں تک یہ کہ وہ کیا کرتا تھا کہ وہ علم غیب بتاتا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. صحیح. تو کہتے ہیں کہ جب وہ یہ کرنے کے بعد مسلمان ہو کے چلا نا تو کسی نے پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے، کہا اب نہیں بتا سکتا. تو پریشان ہوا. تو عالم دین شیخ صاحب نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، یہاں کی طاقت خدا نے لے لی، آخرت میں سے کئی گنا زیادہ طاقت ہمیں اجر و ثواب کے طور پر دے گا. اچھا اس کے اگلے کیا ہے کہ یہ جو ہوتی ہے نا اللہ رب العزت کی اطاعت، یعنی اللہ رب العزت نے حدیث قدسی کے اندر ہے کن لی عبدن، اے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا. اور تیرا ہوں گا تو کیا ہوں گا؟ لفظ بھی میرے، عمل بھی میرا، نظر بھی میری. کن فیکون ہوں. تو پھر تجھے یہ طاقت دوں گا کہ تو جب چاہے گا. یعنی اس کا مطلب ہوا کہ اولیاء خدا کے پاس بھی یہ کنٹرول. اس کی مثال دیتا ہوں، بڑی مشہور مثال ہے. حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، دو واقعات ملتے ہیں شام کے اور کوفے کے، کہ جب بی بی نے چاہا کہ خطاب کریں تو شور بڑا تھا، شرابیوں کا مجمع ہے اور شور و غل ہو رہا ہے، نعرے لگا رہے ہیں اور وہ مطلب جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، اور اونٹوں کی جو گھنٹیاں ہیں نا اس کی آوازیں، شور ہے. تو کہتے ہیں بی بی نے جب کہا تھا نا اسکتو، خاموش. تاریخ کہتی ہے کہ جو اونٹوں کے گلوں میں گھنٹیاں تھی وہ بھی خاموش ہو گئی. یعنی وہ بھی سناٹا تو چھایا نا، سارے کے سارے دشمن ہیں، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں کرنے کے لیے، اور یکدم جو ہے نا. اچھا اس طرح کے کئی واقعات علماء سے ملتے ہیں. ایک مرتبہ ایک عالم دین کا واقعہ ملتا ہے، ہمارے مجتہد تھے اور ولی خدا بڑے مظلوم قسم کے نا. تو کچھ لوگوں نے آج کل کے زمانے میں بھی یہ ہوتا ہے، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں چیزہ لینا نا، بات ہو رہی تھی. تو انہوں نے ان کو کہا کہ مولانا آپ سے مجلس پڑھوانی ہے. تو کہا چلے، بیچارے سادہ لوگ چلے گئے. ان کا پلان تھا ان کو تحقیر کرنے کا. تو جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اندر کیا دیکھا کہ رقص و سرور کی محفل ہو رہی ہے اور سارے اپنی موج مستی میں لگے ہوئے ہیں. بلایا مجلس کے لیے تھا. اب جب انہوں نے دیکھا نا تو پریشان ہوئے. تو مغنیہ جو ہے وہ کیا پڑھ رہی تھی فارسی کے اندر، اگر تو نا پسندی تغیر دے قزارہ، کہ اگر تجھے پسند نہیں ہے تو بدل دے. یہ اس کے شعر تھے، یہ گانے کے جو شعر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آغا صاحب نے یوں ہاتھ اٹھایا، کہا لو پھر میں نے بدل دیا. بس ان کا یہ کہنا تھا میں نے بدل دیا. یکدم جو ہے نا ماحول بدلا، وہ ایسا ماحول بدلا ہے کہ کسی نے کارپٹ کے نیچے سر دے دیا اور رونا. اچھا یہ کیا ہو گیا کہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہاں پر بھی کنٹرول حاصل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا اگلی جو تو لیکن یہ مثبت کنٹرول ہے. ہاں اگلی جو تو قسم ہے اس کے اندر وہ جو شیاطین نے آ کر انسانوں کو سکھایا تھا باقاعدہ سے. ٹھیک. جو جادو ہے وہ جو دو زمین پر آئے اور ستایا، یہ کہا کہ یہ کرنا نہیں کفر ہے، لیکن بہرحال جو ہے نا وہ قاعدہ سے وہ سکھایا گیا اور وہ بھی جو ہے نا وہ ملا ہوا ہے. تو بس یہی مطلب. حضور اقدس کیا یہ بات سچ ہے زبیر بھائی کہ جادوگر ہوتے ہیں، آج تک مجھے پچھلے 40 سالوں میں کوئی شخص یہ نہیں ملا جو کہے کہ میں جادو کرتا ہوں، لیکن جادو کا توڑ کرنے والے اینٹ اٹھاؤ تو 40 نکلتے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ مارکیٹ بیلنس کیسے ہوتی ہے. اگر کرنے والے نہیں ہیں تو توڑنے والے اتنے موجود جو ہیں، یہ کس چیز کو توڑ رہے ہیں؟ لیکن توڑنے والے جو ہیں وہ یہ الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والا غلاظت، قبرستان، مردہ مٹی، اس کے بغیر جادو کر ہی نہیں سکتا. یہ حقیقت ہے. یہ بات درست ہے جو ابھی آپ نے فرمائی نا، یہ بات بالکل درست ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر خاص طور پر ہمارے آج کے پروگرام میں ضرور بحث ہونی چاہیے. دیکھیں بات یہ، ایک چھوٹی سی بات، اس سے پہلے بھی میں ایک بات عرض کروں. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر معجم طبرانی کی روایت ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر ارشاد فرمایا وما اعددت لہا، تم نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ یعنی بجائے اس کے کہ ڈیٹ، تاریخ، فلاں مہینہ، فلاں دن، فلاں گھڑی، فلاں ساعہ، تم نے تیاری کیا رکھی ہے جو تمہارا موضوع ہے
उस पर उस सहाबी ने भी बड़ा अजीब और जवाब दिया कि या रसूल अल्लाह तैयारी नहीं है, अलबत्ता आपसे मोहब्बत करता हूँ। फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ उठाया जाएगा जिसके साथ मोहब्बत करता होगा। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर, जैसे कि अभी ये अच्छा हजरत मास की भी वाकई में जब वो वुजू करवा रहे थे तो कहा मांग तो क्या मांगता है, तो कहा मुझे आपका साथ चाहिए। तो इसमें एक जुमला एडिशनल कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाएगा, नमाज से मेरी मदद करना। क्या बात, बुखारी शरीफ, क्या बात है। और ये बात बहुत अहम है कि आपका साथ चाहिए। अंदाजा लगाए ना, ये सहाबा हैं, ये तो तलामिजा भी थे ना, मगर इनको तलामिजा नहीं कहा गया मशहूर। तलामिजा से मुराद यानी शागिर्द, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द भी थे। अच्छा, रुफका, शागिर्द, गुलाम, सब दोस्त सब कुछ भाई। हाँ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन शागिर्दों को, सहाबे कराम को सहाबा कहा गया। इसका मतलब है कि साथ, रफाकत, कंपेनियन, ये जो साथ है ये बहुत बड़ा दर्जा, ये बहुत बड़ा मकाम में बुलंद है। अल्लाह और उसके रसूल को भी यही पसंद है और हमको क़यामत में भी इन्हीं का साथ चाहिए। हम दुआ करते हैं या अल्लाह सुलहा के साथ, शोहदा के साथ, मुनअम अलैहिम के साथ, अंबिया के साथ। शाह जी रुक जाइए, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें क़यामत के रोज़ उनके साथ। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को उनका साथ अता फरमाए जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनाम फरमाया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए कि मुतवक्के आखिरी शब कदर में से या मुतवक्के आखिरी साआत अशरा आखिरा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इन दुआओं को भी कबूल फरमाए और हम तौबा भी करते हैं, इस्तग़फ़ार भी करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की भी माफ़ी मांगते हैं। और ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को तू जानता है, हम सहाबा से, अहले बैत से, अंबिया से मोहब्बत करने वाले। ऐ अल्लाह, उन्हीं के नुक़ूश पा और उन्हीं के कदम पर हमको चलने की भी तौफीक दे और आखिरत में भी उन्हीं के साथ हमें जमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। दूसरी गुजारिश बिलाल भाई ये है कि ये आते किस तरह है, इसके असबाब क्या है, उनमें से एक करने का तरीका, ये जो गंदे तरीके से, ये कि करने का तरीका, करने के तरीकों के अंदर कई सारे तरीके, उनमें एक गिलाजत वाली बात जो कि आपने कही है। कुरान करीम को नऊज़ुबिल्लाह उल्टे तरीके से लिखना, मुर्दों की खोपड़ियाँ इस्तेमाल करना, मुर्दों की हड्डियाँ इस्तेमाल करना, जैसे कि अल्लामा साहब ने भी कहा कि शैतान से मदद मांगना, शैतान से इस्तिआज़ा तलब करना। अच्छा, अब ये वो सारे के सारे असबाब हैं कि जिनके ज़रिए से वो बाकायदा सहर करते हैं, जादू करते हैं। और इसके पीछे अगर जाएं तो एक ही चीज़ है, और वो क्या है, शैतान से मदद तलब करना। और यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान में क्या फरमा रखा है, या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के रास्तों और खतों और उनकी लकीरों पर मत चलना। मैं वक्फा लेके वापस आऊँगा, लेकिन वापस आके आपको हिंदुस्तान में गुजरे हुए वक्त का एक वाक़या अर्ज़ करूँगा। जब ये कहते हैं ना, लोग ये बताते हैं कि जनाब कुरान को उल्टा लिखा जाता है तो उससे जादू होता है। आलम जहालत का, खैर मैं तो अभी भी इंतहाई जाहिल इंसान हूँ, मैं कहता हूँ कि कुरान, अल्लाह ने कुरान में कहा कि मैंने कुरान को हरूफ मुक़त्तयात से मुज़य्यन किया। ऐसा है ना, अगर तुम ये हरूफ मुक़त्तयात हैं, तुम भी करके देखो। ये बात जब अकल में हो तो आप जादू का तोड़ कैसे कर सकते हैं? वाक़ साके अर्ज़ करता हूँ।